السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دس از سحر کاشف اور آج میرا آپ کے روبرو آنے کا ایک بہت خاص مقصد ہے۔ ہمارے معاشرے میں آج کل کچھ متس یا کچھ توہم پرستیاں ایسے سرایت کرتی جا رہی ہیں جیسے وہ ہماری شریعت کا حصہ ہوں، اور اب اتنی عام ہو گئی ہیں کہ ہم پہچان نہیں پاتے کہ واقعی وہ ہماری شریعت کا حصہ ہیں یا صرف توہم پرستیاں ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک اہل عقل کا یہ فرض بنتا ہے کہ انہیں پوائنٹ آؤٹ کیا جائے۔ سب سے پہلے میں بات کرنا چاہتی ہوں پردے کے بارے میں۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ پردہ صرف نظروں کا ہوتا ہے، شرم و حیا نظروں میں ہونی چاہیے۔ نقاب، حجاب، پردہ، چہرے کو کور کرنا یہ اتنا بھی ضروری نہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں ایک حد تک آپ کی بات بالکل درست ہے کہ نظروں میں حیا ہونا، شرم ہونا، لحاظ ہونا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ انسان کا جسم ڈھکا ہو، انسان کا چہرہ ڈھکا ہو اور چاہے وہ جو مرضی کرتا پھرے، مگر یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ یہ آپ سے کس نے کہہ دیا کہ پردہ کرنا ضروری نہیں، حجاب کرنا ضروری نہیں، چہرے کو چھپانا، اپنے جسم کے قد و خال کو چھپانا یہ ضروری نہیں، اپنی جسامت کو چھپانا یہ ضروری نہیں۔ اللہ پاک نے قرآن کریم میں واضح طور پہ احکامات دے دیے، اب ان احکامات کو ایز اٹ از منوان مان لینا یہ ہم سب پر فرض ہے۔ اللہ پاک نے سورہ احزاب میں کھول کر بیان فرما دیا کہ ہمارے پردے کی کیا حدود ہیں، کیا شرائط ہیں، کب پردہ کرنا ہے اور کب نہیں کرنا۔ اس لیے اس بات سے بحث کرنا اور اس بات کے اندر حجت نکالنا کہ پردہ کتنا جائز ہے اور کتنا نہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے۔ اللہ پاک نے ہمیں جو ایک رول آف کنڈکٹ دے دیا اس کو فالو کرنا ہمارا فرض بنتا ہے۔ ناظرین کرام، یہاں دوسری مزید اہم وجہ، بہت اہم اور بہت خاص وجہ میرے آپ کے روبرو آنے کی یہ ہے کہ نامحرم کیا ہوتا ہے۔ عام طور پہ کہا جاتا ہے کہ یہ نامحرم کیا ہے، وہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے، میرے چچا کا بیٹا تو میرے بھائیوں جیسا ہے، میری پھوپھی کا بیٹا میں اس سے پردہ کروں، وہ تو میرے بھائیوں جیسا ہے۔ بھائیوں جیسا ہے، بھائی نہیں۔ یہاں پہ یہ ایک بہت بڑا کہہ لیں معذرت کے ساتھ، لیکن ہماری ماؤں کا یہ فالٹ ہے کہ وہ ہماری تربیت میں محرم اور نامحرم کا ذکر نہیں شامل کرتی۔ بچیوں کے دماغ میں بری باتیں آ جائیں گی۔ اگر محرم اور نامحرم کا کانسیپٹ کلیئر کرنا بری بات ہوتی تو اللہ پاک نے کبھی بھی نعوذ باللہ یہ بری بات قرآن کریم میں نہ کی ہوتی۔ سورہ نساء میں جا کر آپ محرم اور نامحرم کی تفصیل دیکھ لیجئے۔ مجھے اس تفصیل کو یہاں ذکر کرنے کی ضرورت ہرگز نہیں، کیونکہ ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہے، جس نے قرآن کریم پڑھا ہے وہ یہ جانتا ہے کہ محرم کون ہے اور نامحرم کون ہے۔ اس بحث میں پڑے بغیر میں یہ واضح کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کہ نامحرم رشتوں کے سامنے خود کو، اپنی زیب و زینت کو، اپنے بناؤ سنگھار کو، اپنے ستر کو چھپا کر رکھنا، اس کا حکم اللہ پاک نے آج سے 1400 سال پہلے دے دیا تھا، اور اس کی بہت بڑی مصلحت بھی تھی۔ اگر اس زمانے میں یہ سارے مسائل پیش آئے تھے تبھی انہوں نے اس چیز کا ذکر فرمایا، اگر اس زمانے میں یہ مسائل پیش آنے تھے تبھی اللہ پاک نے یہ ذکر فرمایا تھا۔ اب ان سارے مسائل کو ایک طرف رکھ دیں تو آج جس ولگیرٹی کا ہم شکار ہیں، آج جن مسائل کا ہم شکار ہیں، پھر یہی ہوگا معاشرے میں، اور کیا باقی رہ جائے گا۔ اب آپ میں سے بہت سے لوگ مجھ سے کہیں گے کہ میں 3 سال کی بچی سے پردہ کرنے کی ایکسپیکٹیشن کر رہی ہوں، یا میں 6 مہینے کی بچی جس کو ہمارے معاشرے میں 6 مہینے کی بچی کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا۔ میرا بات کرنے کا مقصد یا پوائنٹنگ آؤٹ اس طرف نہیں ہے، میں بات کر رہی ہوں گرون اپ گرلز کی۔ اس کے علاوہ ایک بہت اہم اور خاص بات
ہمارے معاشرے میں یہ پائی جاتی ہے، جو میری بات کرنے کا تیسرا پوائنٹ ہے، وہ بات کچھ یوں ہے کہ ہمارے یہاں ایک عام سوچ رکھی جاتی ہے کہ عورتوں کو قبرستان لے کر جانے کے بارے میں بہت ساری دلیل ہیں. دلائل بالکل ٹھیک ہے، اپنی جگہ بالکل صحیح ہیں، مگر ایک بات مجھے بتائیں کہ جو کہا جاتا ہے کہ نہ بالکل نہیں، قبرستان مت جانا، قبرستان جاؤ گی تو مردوں کو برہنہ نظر آؤ گی، بے لباس نظر آؤ گی. تو میری ایک بات کا جواب دیجئے، اپنی عقل اور شعور کو استعمال کر کے اس بات کا جواب دیجئے کہ آدمیوں نے ایسی کون سی شیلڈ پہنی ہے، آدمیوں کے پاس ایسی کون سی سپر پاور ہے جس کی وجہ سے مردوں کو وہ تو کپڑوں میں نظر آئیں گے لیکن عورتیں برہنہ یا بے لباس نظر آئیں گی. ایسی کون سی وجہ ہے کہ قبرستان جانے کے لیے ہمیں اس بات سے ڈرایا جاتا ہے کہ وہاں جاؤ گی تو مردوں کو تم بے لباس نظر آؤ گی؟ مجھے قرآن اور حدیث سے کوئی ایک حوالہ دے دیجئے جس میں یہ بے لباسی کا آنسر ملتا ہو. کمنٹ باکس میں لازمی اس چیز کا مجھے جواب دیجئے گا، میں منتظر رہوں گی. ناظرین کرام، بات یوں ہے کہ جن عورتوں پر لعنت بھیجی گئی ہے وہ عورتیں ہیں جو قبرستان میں جا کر فحاشی پھیلاتی ہیں، جن کا اپنے گھروں سے نکلنے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ باہر جا کر اپنے آپ کو بے حجاب کریں، فحاشی پھیلائیں اور غیر شرعی کاموں میں خود کو ملوث کریں، ولگیرٹی پھیلائیں. لعنت ان لوگوں پر، ان عورتوں پر کی گئی ہے. باقی قبروں پر جانا، فاتحہ خوانی کرنا اور قبروں پہ جا کر غیر اسلامی رسومات کرنے کی بات میں نہیں کری، لیکن فاتحہ خوانی کرنا، دعائیہ کلمات پڑھنا، دعائیں کرنا، یہ سب کچھ تو ثابت ہے. اگر قبروں پہ جانا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ثابت نہیں تو مجھے اس بات کا جواب دیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ جو تمام امت کی ماں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو قبرستان جانے کی دعا کیوں سکھائی؟ وہ تو عورت تھی، پھر اگر وہ قبرستان نہیں جا سکتی تھیں تو ان کو وہ دعا سکھانے کا کیا مقصد تھا؟ تھوڑا سا اپنی عقل کو، اپنے شعور کو، اپنے حواس کو کھول کر اس طرح کی باتوں کو رد کیا کریں، رد کرنا سیکھیں. اگر ہم یہ کہیں گے کہ ہمارے بڑوں سے ہم یہ سنتے آ رہے ہیں اور شرک میں، بدعات میں خود کو ڈالیں گے تو سوچ لیجئے کہ ہمارا پھر آخرت میں کیا حشر ہوگا. ہمیں چلنا ہے قرآن پر، سنت پر، حدیث پر، حیات طیبہ پر. اس کے علاوہ ہم سے اگر کوئی بات کچھ کرتا ہے تو ہمارے اندر ایک ریڈ فلیگ ہونا چاہیے کہ ہم صحیح کو صحیح، غلط کو غلط بول سکیں. خدا را اپنے اندر کی اس انسٹنکٹ کو بحال کریں، سوچیں اس پہ بارے میں. آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوتی ہے کسی اور ٹاپک کو لے کر، کسی اور ٹاپک کے بارے میں ڈسکس کر کے. اپنی آراء سے ضرور ہمیں آگاہ کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں منفرد ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.